معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج میں پاکستان کے عوام کے توسط سے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے اور ISI کے چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ادب اور احترام کے ساتھ کہ دیکھیے، پالیسیاں فوجی جرنیل بناتے ہیں، کور کمانڈرز اور آپریشنل کمانڈرز بناتے ہیں۔ فوج نہیں بناتی۔ غلط فیصلوں سے پوری فوج کا امیج خراب ہوتا ہے۔ جس طرح جنرل آصف نواز جنجوعہ COAS چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت، انہوں نے MQM حقیقی MQM کے اندر سے لوگوں کو توڑ کر MQM حقیقی بنائی۔ اس کے بعد آنے والے جرنیلوں نے PSP بنائی اور پاک سرزمین پارٹی PSP اور MQM پاکستان MQMP بنائی۔ اور آج مجھے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پتہ لگا کہ جو تحریک انصاف PTI میں لوگ تھے، ان کو پہلے گرفتار کیا، پھر ان کو رہا کیا، اور رہا کرنے کے بعد ان کی ایک علیحدہ جماعت، یعنی ایک اسپلنٹر گروپ بنایا، پاکستان استحکام پارٹی، پاکستان استحکام پارٹی کے نام سے۔ اب یہ بنایا گروپ کہ PTI کو کمزور کرنے کے لیے، عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے، جو PTI کے چیئرمین تھے انہیں تنہا کرنے کے لیے اس میں اسپلنٹر گروپس بنائے جائیں۔ لیکن آپ ماضی کے تلخ تجربات سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ ملک ٹوٹ گیا، کوئی سبق آنے والے جرنیلوں نے نہیں سیکھا۔ اسی طرح متعدد پارٹیاں مختلف سیاسی پارٹیوں میں، جماعتوں میں بنائیں، اس سے کیا ہوا؟ آج بھی MQM کروڑوں چاہنے والے لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ آج بھی الطاف حسین لوگوں کے، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ اسی طرح عمران خان کے چاہنے والے، وہ بندوق کے آگے خاموش ضرور ہیں، لیکن ان کے دلوں میں عمران خان کی جو محبت اور چاہت تھی، آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتی۔ دلائل سے اور نظریاتی تعلیم دینے سے انسان دوسرے نظریے کو، دوسرے فلسفے کو، دوسری فلسفی کو پسند کر کے اس میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا مذاق، پاکستان کے عوام اتنے جاہل نہیں ہیں، اب باشعور ہیں کہ جو لوگ پاکستان استحکام پارٹی میں شامل ہوئے، ان سب کو سوائے اس پارٹی کے سربراہ جو ہے جہانگیر صاحب، ان کو نکال کر باقی میجورٹی میں لوگ جو تھے وہ آگ لگانے، کور کمانڈر کا گھر جلانے، شہداء کی یادگار کو مسمار کرنے اور جلاؤ گھیراؤ کرنے، اس میں شریک تھے بقول آپ کے، اور اس الزام میں گرفتار ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے عمران خان صاحب سے وفاداری تبدیل کی تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور باقی کے لوگوں کے مقدمات کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹ میں چلیں گے۔
یہ ناانصافی ہے، ایسا نہ کیجیے۔ خدا را باقی ماندہ ملک کو بچانے کے لیے میرے پاس آج بھی بے پناہ فارمولے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ 92 میں جب حقیقی بنائی تو ٹرک میں بیٹھ کر ان کو جو لایا گیا تو وہاں سپاہی تھے، فوج کے جرنیل نہیں تھے، فوج کے افسران نہیں تھے، فوج کے سپاہی تھے۔ تو عرف عام میں کیا بات ہوئی؟ فوج لے کر آئی۔ اسی طریقے سے آج فوج کی آج جو بے عزتی ہو رہی ہے، کسی سیاسی پارٹی یا الطاف حسین یا عمران خان یا کوئی بھی پارٹی اس کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہی۔ خدا را سوچئے، خدا را سوچئے، رحم کیجئے اس ملک پر، ایسا نہ کیجئے۔ یہ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے۔ یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، اس سلسلے کو فی الفور بند کیا جائے اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے عدالتوں کو کرنے دیے جائیں۔ خدا را جو فوج کے افسران اور جرنیلوں کا کام ہے وہیں تک رہیے، اسی میں پاکستان کی بقا سلامتی ہے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔